من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو اصول دین کے عنوان سے اصول دین کی چوتھی اصل امامت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ کل کی ابتدائی گفتگو میں تمہیدی طور پر یہ عرض کیا کہ مکتب آل محمد میں توحید کے بعد چونکہ خدا انسانوں کا رب ہے اور انسانوں کو مطلوبہ کمال تک پہنچانا یہ اس کا تقاضۂ عدل ہے اور ہدف خلقت کائنات ہے، لہٰذا اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نمائندے بھی خود بنائے ہیں، اور مکتب آل محمد میں جیسے نبوت خدائی عہدہ ہے، رسالت خدائی منصب ہے، اسی طرح امامت بھی خدائی منصب ہے۔ جیسے لوگ مل کر کسی کو نبی نہیں بنا سکتے، رسول نہیں بنا سکتے، ویسے انسان مل کر کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ جیسے انسانوں کا بنایا ہوا نبی انسانوں کی ہدف خلقت یعنی ہدایت نہیں کر سکتا، جیسے انسانوں کا بنایا ہوا رسول انسانوں کے لیے کوئی پیام ہدایت
پیام سعادت کا سبب نہیں بن سکتا، ویسے انسانوں کا بنایا ہوا امام انسانوں کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہمارے نقطہ نظر میں نبوت و رسالت و امامت یہ تینوں الہی منصب ہیں، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اس پر دلائل کیا ہیں؟ آیا قرآن مجید فرقان حمید اس نقطہ نظر کی تائید کرتا ہے کہ امامت منصب الہی ہے، یا امامت کو خداوند متعال الہی منصب نہیں بلکہ انسانوں کا منصب قرار دیتا ہے؟ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی طرف توجہ کی جائے تو جیسے اللہ نے کچھ ہستیوں کو عہدہ نبوت عطا کیا، جیسے عہدہ رسالت عطا کیا، ویسے ہی اسی نے عہدہ امامت عطا کیا، اور اللہ نے اس منصب امامت کی اہمیت کو، اس منصب امامت کی عظمت کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں جس ہستی کو یہ منصب امامت عطا کیا اس کا تذکرہ بھی کیا، اور ان اوصاف و صفات امام کا تذکرہ بھی کیا جس کی وجہ سے اسے امامت عطا کی گئی۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہ نے سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم سے کیا، سلسلہ رسالت کا آغاز یعنی پہلی شریعت حضرت نوح پر آئی۔ چونکہ حضرت آدم تو خود ہیں، اب ان کے علاوہ کوئی ہو تو جس کے لیے پیام لائیں، اسی لیے میں نے کہا وہ نبی ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں وہ نبی اس لیے کہ ان کا اللہ سے رابطہ ہے، لیکن پیغام پہنچانے کی ذمہ داری انہیں نہیں ہے، چونکہ کوئی ہو تو پہنچائیں، جن کو پہنچانا ہے وہ تو خود انہی سے چلیں گے، لہذا وہ نبی تھے۔ اب حضرت نوح سے نبوت اور رسالت دونوں چلی۔ پہلے صاحب شریعت رسول حضرت نوح ہے، حضرت نوح سے سلسلہ رسالت اور نبوت چلا ہے، اور حضرت ابراہیم تک یہ نبوت اور رسالت دونوں عہدے چل رہے تھے، یعنی رہنمائی کا۔ حضرت ابراہیم سلسلہ انبیاء میں وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے ایک ایسا منصب عطا کیا کہ جس منصب کا تسلسل قیامت تک ہے۔ حضرت ابراہیم سلسلہ انبیاء میں وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کا مقام سید الانبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، سب سے افضل۔ حضرت ابراہیم کا ایک لقب ہے جد الانبیاء۔ جد الانبیاء کیا معنی؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ جتنے نبی حضرت ابراہیم کے بعد آئے وہ اگر ان کا شجرہ جا کے کسی ہستی سے ملتا ہے تو حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، دو بیٹے، ایک فلسطین میں حضرت اسحاق اور ان کی نسل، ایک مکے میں رہے حجاز میں۔ ان دونوں جگہ پر اور دونوں جگہ کی اہمیت خود بتا رہی ہے کہ ابراہیم کی نسل کا مقام کیا ہے۔ ایک جگہ بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے، اور ایک جگہ بیت اللہ ہے، اور دونوں کو آباد کرنے والی ہستی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ ان کی نسل سے اللہ نے یہ اعزاز انہیں عطا کیا کہ دونوں جگہ کو انہی نے آباد کیا، اور انہی نے ان کی عظمت کو بچایا اور بتایا۔ حضرت ابراہیم وہ مواحد حقیقی ہیں کہ جنہوں نے محبت الہی میں وہ کام کیے کہ سلسلہ انبیاء میں سید الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء اس مواحد حقیقی کے پیرو نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمولی ہستی نہیں ہے،
توجہ فرمائیں گے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو نمونہ عمل ہے۔ قرآن نے کہا وَاتَّبِعَ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ، کہ میرا حبیب، ملت یعنی روش یعنی طریقہ، اے میرا ابراہیم، اے میرا حبیب ابراہیم کے طریقے کی اتباع کر۔ جو سید الانبیاء ہے اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیمی روش اپنا، ابراہیمی طریقہ اپنا۔ میرے پیام توحید کو پہنچانے کے لیے تمام میرے نبی ہیں، لیکن تو جس نبی کی روش کو اپنا وہ تیرا جد ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ عظمت حضرت ابراہیم کو بتایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے دو بیٹے، ایک اسماعیل ایک اسحاق۔ حضرت اسحاق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا وہ ہے یعقوب۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، آپ بڑے عجیب و غریب انداز میں دیکھ رہے ہیں مجھے، میری بات تو پہنچ رہی ہے نا؟ نہیں، میرا یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا میں جب بھی کہوں آپ نعرہ لگا دیں، ہاں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے، زبان سے بولیں تھوڑا، ہاں یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب مجھے میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہ مقصد نہیں ہوتا، نعرے کا بھی ایک موقع محل ہوتا ہے نا، بے جگہ لگے تو ربط ٹوٹ جاتا ہے، جیسے رات G62 میں ہوا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں بعض اوقات، محبت ہے آپ لوگوں کی، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا توجہ فرمائیں، میں جو تمہیدی باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، دونوں کے عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھے، حضرت اسحاق کا بیٹے حضرت یعقوب، یہ جنہیں آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ کیا معنی؟ یعنی وہ سلسلہ جو حضرت یعقوب کے بیٹوں سے چلا، یعقوب کے بیٹوں سے اللہ نے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی بھیجے وہ بنی اسرائیل میں تھے۔ تو اب بنی اسرائیل میں جو نبی ہے اس کا شجرہ نسب پہنچتا ہے یعقوب تک، اور یعقوب ڈائریکٹ اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسحاق بلا واسطہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں گے، بنی اسرائیل میں کتنے نبی ہوئے؟ 70,000۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ اعزاز دیا، 70,000 نبی اس کی نسل میں رکھ دیے، البتہ سینکڑوں سالوں میں وہ نسل در نسل چلتا رہا، سلسلہ نبوت چلتی رہی۔ لیکن ایک بات ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بیٹے، ایک سے نبوت چل رہی ہے، اور حضرت اسماعیل اور ہاجرہ یا ہاجر وہ چلی گئیں حجاز میں، ان کی نسل سے کوئی نبوت نہیں چلی۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں دو ہی نبی ہیں، ایک وہ خود، ایک سید الانبیاء، درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ یہ جتنے نبی آئے وہ ادھر آئے نسل اسحاق میں، اور یہ جتنے نبی ہیں یہ فلسطین کے ارد گرد ہیں، حجاز کی طرف نہیں ہے۔ حالانکہ حجاز بیت اللہ کا مقام اتنا بلند، حضرت اسماعیل کی نسل میں پھر کوئی نبی نہ ہوا، نبی سارے اسحاق کی نسل میں، حضرت یعقوب کی نسل میں، اور وہ رہے فلسطین کے قریب۔ تو یا اللہ وہ تیرے لیے اتنا بلند مقام، اور وہ ہستی جسے تو نے ذبیح اللہ کا لقب دیا، اس کی نسل میں صرف دو نبی، ایک خود ایک سید الانبیاء، یہ درمیان میں نبوت کیوں نہ رکھی؟ کہا جو آنے والا آ رہا تھا وہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے توجہ فرمائیں گے عزیزو، اللہ نے کہا میں نے نسل اسحاق میں نبوت ضرور رکھی، اگرچہ ذبیح اللہ اسماعیل ہے لیکن میں نے اس میں نبوت نہ رکھی، لیکن ایک ایسا نبی رکھ دیا کہ نسل اسحاق کے 70,000 کیا اگر 70 لاکھ بھی ہوتے تو اس کے برابر نہ ہوتے۔ بیٹھے 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 ذرا تشریف رکھیں، بے ربط نعرہ نہیں لگائیں، میری بات سنیں، توجہ فرمائیں۔ تو نسل اسماعیل میں دو نبی، درمیان میں کوئی نبی نہیں، نسل اسحاق میں نبوت کا سلسلہ۔ یا اللہ جب ذبیح اللہ وہ ہے
تو پھر نبی ادھر بھی چلتے ادھر بھی چلتے۔ اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزو، دو مقدس جگہ تھی، بیت اللہ، بیت المقدس۔ ایک کی محافظت نبی کرتے رہے، ایک کی محافظت وہ کرتے رہے جنہیں اللہ نے نبی تو نہ بنایا لیکن نبیوں والا کام لیتا رہا۔ اللہ نے انہیں نبی تو نہ بنایا لیکن نبیوں والے کام لیے۔ میں اب اس بات کی وضاحت ضرور کرنا پڑے گی نوجوان بھائیوں کے لیے۔ اسماعیل کی نسل جب چلی تو بیت اللہ کے قریب، حجاز کے قریب، عزیزو، اللہ نے جو کام ادھر بنی اسرائیل کے نبیوں سے لیا، بیت اللہ کے قریب وہی کام ان سے لیا جنہیں عہدہ نبوت نہ دیا لیکن نبیوں والی ذمہ داری دے دی تاکہ وہ آنے والے نبی کے لیے مقدمات فراہم کرتے رہیں۔ اللہ نے کہا یہ جو بیت اللہ ہے اس کے قریب اوصیاء رہیں گے، بیت المقدس کے قریب انبیاء رہیں گے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جو مقام میری نظر میں بنی اسرائیل کے انبیاء کا ہے وہ اسماعیل کی نسل میں اوصیاء کا ہے۔ وہی مقام اس طرف سلسلہ اسماعیل میں اوصیاء کا ہے۔ نہیں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، بعض باتیں جان بوجھ کے دہرا دیتا ہوں اگرچہ آپ کو معلوم بھی ہوں۔ میں کل سے بھی کہہ رہا ہوں، بلکہ پہلی مجلس سے نوجوان بھائیوں کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ ایک احساس ذمہ داری ہوتی ہے جو سارا سال دیکھتا ہوں، اس کے تناظر میں بعض مجالس پڑھتا ہوں۔ اگرچہ اس موضوع پر میرا 4 سال پہلے اشرا ہے جو نیٹ پر بھی موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں اور وہاں کے ماحول کا، مجمع کا فرق ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ عزیزو، جو کام اللہ نے ادھر انبیاء سے لیا ادھر اوصیاء سے لیا۔ آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، یہ ادھر اگر اللہ ابراہیم سے کہہ رہا ہے نمرود سے ٹکرا، اور نسل اسحاق میں یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء میں کبھی موسیٰ ہیں، کبھی عیسیٰ ہیں، کبھی ہارون ہیں، کبھی شمعون ہیں، کبھی الیاس ہیں، کبھی داؤد ہیں، کبھی سلیمان ہیں، جو اپنے دور کے تمام فرعونوں سے ٹکراتے رہے، تو ادھر والوں کا بھی مقام کم نہیں۔ وہ اگر نمرود و فرعون سے ٹکراتے رہے تو یہ ابرہہ سے ٹکراتے رہے۔ نہیں توجہ فرمائی۔ اللہ نے محافظ بیت المقدس اگر نسل اسحاق کو بنایا تو بیت اللہ کا محافظ نسل اسماعیل کو بنایا، لیکن بتایا دونوں کے کام کی عظمت کیا ہے۔ توجہ فرمانا، دونوں کے کام کا معیار کیا ہے۔ عزیزو، یہ جو نسل اسماعیل میں اور حضرت سید الانبیاء کے خاندان میں اگر اوپر آئیں، یہ جتنے ہیں یہ اوصیاء تھے، ان کا اللہ سے رابطہ تھا، ان کے قلب پر الہام الہی ہو رہا تھا۔ نہیں، اگر الہام الہی نہ ہوتا تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی مکے میں بت ہوتا۔ ہائے ہائے، ان کو کون تربیت کر رہا ہے؟ جس مکے میں اتنے خدا آ گئے اور سب نے لکھا کہ سب کے خدا تھے، اگر نہیں تھا تو بنی ہاشم کا نہیں تھا۔ سب نے لکھا بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں تھا جس کی شناخت بنی ہاشم کے نام سے ہو۔ تو یہ کون بتا رہا ہے؟ اور تاریخ کا واقعہ ہے، لوگ آتے ہیں حج کرتے ہیں، حج ابراہیم سے آتے ہیں، حج زندہ تھا، کرتے تھے حج۔ اب اختلاف ہو گیا کہ حج کے چکر تو 7 ہیں لیکن چکر شمار کیسے کریں؟ اختلاف ہو گیا، شمار کیسے کریں؟ چونکہ اگر یوں چکر ہو تو شمار کرنا آسان ہے، صفا و مروہ کے درمیان آسان ہے، ادھر پہاڑی ادھر پہاڑی، یوں طول میں ہو تو آسان ہوتا ہے، 1 2 3 4 یوں لگا لیں۔ اگر گول چکر ہو تو شمار کیسے کریں؟ چونکہ اس کے لیے کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں سے شروع کریں اور وہیں پہ ختم کریں۔ اختلاف ہو گیا، کیسے کریں؟ تو اگر اللہ سے رابطہ نہ ہوتا اور اللہ نے سارے لوگوں کا دل موڑ دیے اس کی طرف جس کا اللہ سے رابطہ تھا، اب جائیں علماء سے پوچھیں وہ کون تھا جس نے طواف کعبہ کے 7 چکروں کی حد معین کی؟ وہ کوئی غیر نہیں، وہ میرے نبی کا دادا عبد المطلب تھا۔
وہ کوئی غیر نہیں تھے، وہ انہی کے دادا تھے۔ اور جائیں علماء سے پوچھیں یہ جو حد بندی کی، انہوں نے کہا یہاں سے چکر شروع کرو، یہیں پہ ختم کرو، یہ ان کا معین کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ سے رابطہ نہ ہوتا تو جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو بدل دیتے، کہتے نہیں چکر یہاں سے شروع نہ کرو، طواف یہاں سے شروع نہ کرو، یہ تو میرے دادا نے ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ پیغمبر کا تائید کرنا بتا رہا ہے کہ دیکھو جو کہہ رہا ہوں تائید کر رہا ہوں، تائید کر رہا ہوں۔ یہ باطنی رابطہ اللہ سے ہے، یہ باطنی رابطہ ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ دو تھے نا، دو نسلیں تھیں، ایک اسحاق کی ایک اسماعیل کی، لیکن سوال تو آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے، اگر نہیں آیا تو میں پیدا کر دیتا ہوں۔ اچھا ذبیح اللہ تو اسماعیل ہے اور نبوت ادھر چل رہی ہے، تو ادھر انعام کیا؟ اللہ نے کہا دو عہدے ہیں جو ابراہیم سے چلے، ایک نبوت اور رسالت، ایک امامت، چلے نا۔ اللہ نے کہا ایک عہدہ ختم ہو جائے گا، ایک عہدہ قیامت تک رہے گا۔ کہا اسماعیل کی قربانی کا صلہ یہ ہے کہ اس کی نسل میں ایسا عہدہ رکھوں گا جو کبھی ختم نہ ہو، اور کہا اسے ذبیح اللہ ہونے کا یہی صلہ ہے کہ نسل اسحاق میں ایک نبی کو اٹھا لوں گا اور نسل اسماعیل میں ایک امام کو بچا لوں گا۔ جب نسل اسماعیل میں یہ امام ظہور کرے گا تو نسل اسحاق کا آخری نبی نزول کرے گا، اور اس کے قدموں میں پاؤں، اس کے قدموں میں سر رکھ کر یہی تو اعلان کرے گا کہ ذبیح اللہ کا مقام کیا ہے اور ابن مریم کی شان کیا ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ نے صلہ دیا کہ دو عہدے ہیں، یہ صلہ دے رہا ہوں۔ وہ عہدہ جو قیامت تک رہے گا وہ نسل اسماعیل میں رکھ لیا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سلسلہ انبیاء میں وہ عظیم نبی، نبوت اور رسالت کے بعد اللہ نے کہا امامت۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں، یہ اللہ نے عطا کیا۔ عطا کرنا معنی یہ کہ وہاں سے آیا، یہاں سے نہیں لیا۔ عطا وہی شے کی جاتی ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، کیا اس سے پہلے ان میں صلاحیت نہیں تھی؟ اگر صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ نہ کہتا۔ یہ عہدے کا اعلان ہے، یہ عہدے کا عطا کرنا نہیں، عطا کرنا نہیں، اعلان ہے، اعلان، اعلان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے کہا ابراہیم تو نبی، رسول اور اب امام، لیکن میرا خلیل بتا لوگوں کو مقام امامت ہے کیا، امامت کی شان اور امامت کا مقام کیا ہے میری نظر میں۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنانے سے پہلے، توجہ فرمائیں گے، اپنا عبد بنایا، عبد بنایا، اور یہ بندگی کی اعلیٰ ترین اگر مثال سید الانبیاء کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ حضرت خلیل ہے۔ میری بات سمجھیں گے آپ، حضرت خلیل سلسلہ انبیاء میں وہ عظیم نبی کہ جن کی پوری زندگی ایک موحد حقیقی کے لیے نمونہ عمل۔ کیسے کیسے اللہ نے کہا خلیل تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، امام بناؤں گا، لیکن کیا؟ قرآن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کیا خوبصورت بات کہی آیت اللہ جوادی عاملی نے۔ فرماتے ہیں اللہ نے کہا میں نے آزمایا، پھر کہا امام بنایا، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے امامت اور آزمائش ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، امامت اور آزمائش ساتھ ساتھ ہیں۔ کہا بغیر آزمائش کے امامت کا تصور ہے ہی نہیں، اور امام وہی ہوتا ہے جو آزمائش میں جس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، آئے ہائے، جس کے پائے ثبات میں لغزش آ جائے، جو ڈر جائے، وہ اللہ کا بنایا نہیں ہوتا۔ جو امتحانوں کا مقابلہ نہ کر سکے وہ اللہ کا بنایا نہیں ہوتا۔ اور امامت اتنا خطیر اور اتنا عظیم عہدہ، اللہ نے کہا ابراہیم امام بناؤں گا لیکن پہلے آزماؤں گا۔ امام بنانے سے پہلے آزمائش ہے۔ توجہ فرمائیں،
نبوت، رسالت، امامت۔ اب یہ سادہ باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی جائیں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ ایک شخص کے پاس BA کی ڈگری ہو، اسے FA کی ڈگری دے دو، خوش ہوگا؟ MA کی ہو، BA کی دو بڑا خوش ہوگا؟ کیوں خوش نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا کہ میرے پاس تو بڑی ڈگری ہے، چھوٹی لینے کا مجھے کیا فائدہ؟ کہے گا نا۔ تو اللہ نے نبی پہلے بنایا، رسول پہلے بنایا، پھر کہا امام بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم کہہ دیتے یا اللہ جب بڑے عہدے ہیں تو چھوٹا لینے کے لیے امتحان کیوں دوں؟ توجہ فرمائیں گے، اللہ نے بتایا نبوت اور رسالت و امامت میں کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا مقام ہے۔ اب کل کی بات سے میری آج کی بات کو مربوط کر لو۔ نبوت راہ دکھانا ہے، رسالت راہ بتانا ہے، اور امامت منزل تک پہنچانا ہے۔ امامت منزل تک پہنچانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، راہ دکھانے کے لیے اللہ نے کہا 1,24,000 آئے، کہا راہ واضح ہو گئی لیکن منزل ابھی باقی ہے۔ منزل کیا ہے؟ خدا۔ قیامت تک انسانیت تو ہے نا، تو یا اللہ منزل اگر باقی ہے تو کیا کاروان، سالارے کاروان انسانیت بھی باقی ہے؟ اللہ نے کہا باقی ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، وہاں تمہیں نبی کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، وہاں رسول کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، وہ راہ دکھا کے چلے گئے، اب اس کے ساتھ بلاؤں گا جس نے منزل تک پہنچانا ہے۔ بڑی مہربانی، جس نے منزل تک پہنچانا ہے اس کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزیزو، یہ قافلہ جب تک ہے، قافلہ سالار انسانیت ایسا ہونا چاہیے جسے منزل کا بھی پتا ہو، جسے راہ کا بھی پتا ہو، اور اس کے کبھی بھی پائے ثبات میں لغزش نہ آئے۔ اللہ نے کہا تجھے امام بناؤں گا، لیکن چونکہ تو معیار امامت بنے گا، تیرے بعد جو امام ہوگا لوگ تجھ سے پہچانیں گے، معیار تو ہے، ترازو تو ہے، ملاک تو ہے، اس لیے ابراہیم امتحان لوں گا۔ اب شہید مطہری نے امامت و رہبری میں بھی، اور بھی علماء نے لکھا، کہا امتحان کیا ہے؟ کہا تیرا پہلا امتحان ابراہیم تو روایات کو توڑ۔ کون سی روایت؟ کہ جس گھر میں پل رہا ہے، جس معاشرے میں ابراہیم ہے، بت پوج رہے ہیں، سارے بت پوج رہے ہیں، جس گھر میں ہے وہ بت پرست نہیں، صرف بت فروش ہے، بت فروش ہے، نام ہے آزر۔ ابراہیم تیرا امتحان شروع ہوا، کیا کر؟ کہ اس چچا کے خلاف قیام کر۔ قیام کیا؟ ابراہیم اٹھے، وہ جو خدا بنائے تھے اس نے ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور گلیوں میں پھرانے لگے، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں یہ دنیا کے بنائے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دنیا والوں دیکھو اگر یہ خدا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ کہا جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ کہ یہ کرتے کام 1 دن 2 دن 3 دن کیا، معمولی کام ہے میرے دوستو۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی رسموں کو نہیں توڑ پاتے، ہم جس گھر میں پروان چڑھے اس گھر کی غلط رسموں کو پڑھنے کے باوجود پڑھ لکھ جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ رسم غلط ہے، لیکن خود اس کے رسم کے اندر رہتے ہیں۔ تو سنو امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ نہیں ہوتا جو رسموں کا پابند ہو، امام ہوتا ہی وہ ہے جو رسموں کو توڑ کر بتائے میں رسم پرست نہیں ہوں، میں رسم شکن ہوں، میں روایت پرست نہیں ہوں، میں روایات شکن ہوں۔ کہا کہ یہ 3 دن کام کرتے رہے۔ تاریخ جب تیسرے دن چلنے لگے یہ آذر سامنے آ گیا، تاریخ انبیاء، کہنے لگا ابراہیم 1 دن 2 دن 3 دن تو یہ کام کرتا رہا۔ میں نے کہا جوان ہے، جوانی کا جذبہ ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن تو نے معمول بنا لیا، یہ کام نہ کر۔ کیوں؟ کہا مجھے لوگ تانا دیتے ہیں، میری ایک ایک بات آپ تک پہنچنی چاہیے، مجھے لوگ تانا دیتے ہیں کہ آذر تو خود بھی بت، تیرا خدا یہ بت بناتا بھی ہے، تیرے خدا بھی ہیں، ہمارے بھی خدا،
اور یہ ابراہیم روز ان کی مخالفت بھی کر رہا ہے اور ان کے بارے میں یہ کام بھی کر رہا ہے، اور تو یہ خاموش ہے۔ کہا میں 3 دن انہیں ٹالتا رہا، اب مجھ میں برداشت نہیں رہی۔ توجہ، میں نے بار بار کہا آذر چچا 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 کیوں کہا؟ مسلمان 2 فرقے، مسلک تشیع اور تسنن، مجھے اب مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے، دونوں کے 2 نقطۂ نظر ہیں۔ آذر کو ہم کہتے ہیں چچا، ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں باپ، وہ کہتے ہیں آذر باپ تھا، ہم کہتے ہیں نہیں چچا۔ اچھا ہمیں کیوں اصرار ہے کہ یہ باپ نہیں چچا ہے؟ اس لیے کہ یہ بت پرست ہے۔ ہمارے عقیدے میں نبی رسول اور امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے والدین بت پرست نہ ہوں۔ ہمارے عقیدے میں ہوتا ہی وہ ہے جس کے والدین بت پرست نہ ہوں، اور جس کے والدین بت پرست ہوں وہ امام نہیں ہوتا۔ جو امام ہوگا اس کے والدین یہ نہیں ہوں گے، اور جس کے والدین ایسے نظر آئیں، بت پرست نظر آئیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں۔ ہمارے عقیدے میں پیمبران الہی اور نمائندگان الہی ہمارے عقیدے کا جز ہے، ان کے والدین توحید پرست ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں۔ توجہ فرمانا میرے دوستو، ہم کہتے ہیں یہ چچا، دوسرے دوست کہتے ہیں نہیں باپ۔ اچھا چلو آذر پر تو آج تک اختلاف باقی، کچھ نے کہا چچا، کچھ نے کہا باپ۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ باپ، اب جو باپ کہتے ہیں ان سے خطاب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باپ ہونے کے باوجود یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کے خداؤں پر بیٹا تنقید کرے، بیٹا اس کے خداؤں پر تنقید کرے۔ چلو آذر پر تو اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا باپ، کچھ نے کہا چچا۔ ابو طالب پر تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ خدا کے لیے ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائے نا عزیزوں، میں نے جتنی بڑی بات کہہ دی اس سے بڑی کیا بات کہوں گا۔ ابو طالب کو تو سب چچا کہتے ہو، کوئی باپ نہیں کہتا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تقابل کیوں کر رہا ہوں؟ باپ کا بیٹے کے سامنے آنا مشکل ہوتا ہے، چچا کا آسان ہوتا ہے۔ یہ 3 دن برداشت نہ کر سکا۔ یہ 13 سال مکے کی گلیوں میں یہ حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ حفاظت کون کر رہا ہے؟ 13 سال، 1 2 3 4 5 10 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 13 سال کم از کم پیمبر نے ان میں سے 11 سال تو یہ کام کیا، ابو طالب کی موجودگی میں کیا۔ کوئی ایک مؤرخ بتاؤ جس نے یہ لکھا ہو کہ ایک دن ابو طالب نے کہا ہو کم از کم میرے بھی خدا ہے۔ بیٹھے رہے، آپ بیٹھے رہے، آپ اکیلے ہی نعرہ لگائیں گے، دوسروں کے لیے بھی ذمہ داری ہے، لیکن اگر نہیں لگانا چاہے میرے ساتھ متوجہ رہیں آپ۔ ہاں یہ میرے بزرگ ہیں لیکن میں انہیں جانتا نہیں، آپ یہ نہ کہیے گا میں لے کے آیا ہوں۔ ہاں توجہ فرمائیں گے آپ عزیزوں، توجہ فرمائیں گے کہ یہ 13 سال میں سے 11 سال ابو طالب کی موجودگی میں رسول کر رہا ہے، لیکن ایک دن بھی ابو طالب نہیں کہتے کہ یہ کام کم از کم آج ہی نہ کرو، چونکہ میں جانا چاہتا ہوں مکے میں، میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر کہو چچا سمجھ کر بھتیجے کی حمایت کر رہا ہے تو وہاں باپ نہیں کرتا، یہاں بھتیجا، چچا بھتیجے کی کیوں کر رہا ہے؟ اگر آذر میں یہ دینی غیرت ہے، اگر رسول کو اپنا خدا پیارا ہے، اگر ابو طالب کا بھی خدا کوئی اور ہوتا تو اسے بھی پیارا ہوتا، اور اگر چچا کر رہا تھا تو 2 چچا ہے، دونوں کے رویے الگ، ایک تماچے مارتا رہا، اوجڑیاں پھینکتا رہا، کانٹے بچھاتا رہا، اور دوسرا بستر تبدیل کرتا رہا۔ اگر یہ چچا کا رویہ ہوتا تو ابو لہب کا بھی یہی ہوتا، ایک ظلم کرتا رہا، ایک بچاتا رہا۔ یہ رویے الگ الگ بتا رہے ہیں کہ عقیدے الگ الگ ہیں،
ابو لہب اس لیے ظلم کر رہا ہے کہ محمد کا دین اور ہے، ابو لہب کا اور ہے۔ ابو طالب اس لیے بچا رہا ہے کہ جو دین محمد کا ہے وہی ابو طالب کا۔ جو دین محمد کا ہے وہی ابو طالب کا ہے، جو محمد کا ہے وہی ابو طالب کا نہیں۔ اب میں جملہ بدل دیتا ہوں، معذرت کے ساتھ بدل دیتا ہوں۔ میں نے کہا نا یہ خطابت کی مجبوری تھی جو کہہ دیا جو محمد کا دین وہ ابو طالب کا، اب بدل دیتا ہوں، نہیں، ابو طالب کا دین ہی محمد تھا۔ نہیں، دلیل دے دوں۔ انسان اپنے خاندان کو دوسروں کی نسبت بچاتا ہے، خاندان کی نسبت اپنے خونی رشتہ داروں کو بچاتا ہے، خونی رشتہ داروں کی نسبت بھتیجے کو بچاتا ہے، بھتیجے کی نسبت بیٹے کو بچاتا ہے۔ یہی ہے نا، سب سے عظیم رشتہ، پیارا رشتہ، سب سے قیمتی رشتہ بیٹا ہے۔ بیٹے پہ بھتیجہ قربان ہوتا ہے، بھتیجے پہ بیٹا نہیں۔ بھتیجے پہ بیٹا قربان نہیں ہوتا، بھتیجا بیٹے پہ قربان کر دیتا انسان، چونکہ بیٹا قریب ہے نا۔ لیکن ایک جگہ ہے جہاں بیٹا قربان ہوتا ہے، وہ ہے دین، وہ ہے دین۔ یہ جو بستر تبدیل کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ اگر ادھر بھتیجا ہوتا ادھر بیٹا ہوتا تو نہ کرتا۔ یہ تبدیل کر کے ابو طالب نے بتایا کہ علی کو رسول پہ قربان کر کے بتا رہا ہوں، علی بیٹا ہے، محمد دین ہے۔ یہ بیٹا ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ عزیزو، مجھے نہیں معلوم آپ تک یہ بات اشارے میں ہی کر سکتا ہوں پہنچے گی یا نہیں۔ اب ابو طالب نے میرے رسول کو یہ درس دیا، علی کو یہ درس دیا، اسے بھائی نہ سمجھنا یہ دین ہے۔ درس دیا، اسے بھائی نہ سمجھنا یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اسے بچانا، خود نہ بچنا۔ یہ بچ گیا تو کہا میں بچ گیا، اگر یہ نہ بچا تو میرا کچھ نہ بچا۔ اب علی ہر جگہ نبی کو بھائی سمجھ کے نہیں بچا رہا، یہ دین سمجھ کے بچا رہا ہے۔ اور یہ جو سونے کی سلانے کی عادت ابو طالب نے ڈالی تھی، ہجرت میں اسی کا تو اظہار ہو رہا ہے۔ تو کہوں جملہ، یہ ہجرت میں یہ علی نہیں سو رہے، یہ تربیت ابو طالب بول رہی ہے، یہ تربیت ابو طالب تھی جو بول رہی ہے۔ توجہ عزیزو، اب ابو طالب نے علی کو درس دیا کہ اسے بھائی نہ سمجھنا یہ دین ہے۔ علی نے یہ درس حسین کو دیا، اسے نانا نہ سمجھنا یہ دین ہے۔ اب کہوں جملہ، میری توجہ فرمانا، میں آخری جملہ اور پیغام دے رہا ہوں۔ کہا اسے نانا نہ سمجھنا یہ دین ہے، دین ہے۔ تو اب جو حسین نے کربلا میں کیا یہ ابو طالب کی تربیت کا اثر تھا۔ آئے ہائے عزیزو، جو حسین کربلا میں کر رہا تھا یہ ابو طالب کی تربیت تھی۔ حسین نے کربلا میں وہی کیا جو حسین نے اپنے دادا سے لیا، اور یزید نے بھی وہی کیا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے بھی وہی کیا جو اپنے دادا سے لیا، اور یزید نے بھی وہی کیا جو اپنے دادا سے لیا۔ چونکہ دونوں کے دادا کے دو ہدف تھے، ایک کا ہدف تھا اسلام مٹ جائے، ایک کا ہدف تھا اسلام رہ جائے، اور اسلام مجسم تھا محمد میں۔ یہی تو وجہ ہے جب دربار یزید میں آذان ہوئی تو میرے چوتھے امام نے یہی تو کہا تھا، یزید تیرا دادا ہار گیا، میرا دادا جیت گیا۔ یہی تو کہا تھا، تیرا دادا ہار گیا، میرا دادا۔ اب میرے دوستو، حسین کے دادا کا مقصد کیا تھا؟ نام محمد رہے۔ اور سنو، نام محمد کی بقا کی ضامن یہ مجلسیں ہیں،
تو اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ مجلسیں بتا رہی ہیں کہ جیتا کون. آئے ہائے. اسی لیے ان مجلسوں میں اس کے ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے جس نے یہ مجلسیں ہم تک پہنچائی ہیں. ہم تک پہنچائی ہیں. کیوں؟ چونکہ اسلام کی پہلی مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے. اسلام کی پہلی مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے. اور اسلام کے سب سے بڑے محافظ اسلام کا نام زینب ہے. میں نے جان بوجھ کے کہہ دیا، معذرت خواہوں، معذرت خواہوں. میں نے حسین نہیں کہا. کیوں؟ حسین اسے کہتے ہیں جو انبیاء کو بچائے، اور زینب اسے کہتے ہیں جو حسین بچائے. میں نے ایسے تو نہیں کہا. میرے دوستو میں ایک بات کہوں، آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے. خاندان نبوت میں فاطمہ نام کا تکرار ہے، زینب کا نہیں. ائمہ کی اولاد میں فاطمہ نام ہے، زینب نہیں. کیوں؟ ائمہ چاہتے تھے دو نام باقی رہیں، ان کی انفرادیت باقی رہے. 12 اماموں میں محمد ہے، علی ہے، حسین نہیں. حسین نہیں، اور ادھر اولاد میں زینب نہیں. کیوں؟ یہ نہیں کہ محبت نہیں تھی، جب بتانا چاہتے تھے جیسے حسین کے بعد دوسرا حسین نہیں، ویسے زینب کے بعد دوسری زینب نہیں. ہم اکٹھے جا رہے تھے سرگودا کی طرف. وہاں پر ریحان اعظمی صاحب نے مجھے یہ شعر سنایا، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ان کا ہے یا کسی اور کا. جناب زینب کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ملی مگر، زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ملی مگر، زینب کے بعد ثانیہ زینب نہ مل سکے. اے میری آقا زادی تیری عظمت پہ قربان. میرے استاد محترم ایک جملہ بہت دہراتے ہیں مجلسوں میں، کہتے ہیں زینب کو پہچاننا ہے نا تو شام غریبہ دیکھو. نہیں، ایسا ہی نہیں کہا. عزیزو، اکبر دے کر سر سجدے میں رکھنا حسین کا کمال ہے، اور حسین دے کر سر سجدے میں رکھنا زینب کا کمال. یہ زینب کا کمال ہے، یہ زینب کا کمال ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج اس بی بی کے ان بچوں کی شہادت پڑھوں. میرے سامنے سادات نظر آ رہے ہیں، بعض کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ سادات کرام آپ کی بڑی عظمت ہے. لیکن جب یہ محرم کا دن آئے نا، اور جب عاشورہ کا دن ڈھل جائے، میں ذاکری نہیں کر رہا، اپنی عقیدت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جب عاشورہ کا دن ڈھل جائے اور شام غریبہ آ جائے، شام غریبہ اگر سنو نا، سننے کے بعد شام کی طرف رخ کر لیا کرو، اور پیشانی پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا کرو زینب ہم تیرے شکر گزار ہیں. آج دنیا میں حسین کی اولاد تو ہے، کوئی زینب کی اولاد. اسی لیے کہتا ہوں عاشور کے دن کہا کرو ہم زینب کی اولاد ہیں. میرے دوستو، جناب زینب کا مقام کیا ہے اور حسین سے محبت کیا ہے، تھوڑا سا آپ کا ذہن آمادہ کرنا. کہتے ہیں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عقد کے لیے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں نا، آگے کا چچا جان میرے لیے باپ کے بعد آپ باپ ہیں، آپ نے پالا جعفر کی شہادت کے بعد، مجھے آپ میرے باپ ہیں تو میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں. جناب مولا کائنات نے دیکھا، کہا عبداللہ تو اس قابل ہے کہ تیرے عقد میں زینب جائے. کہا زینب تیرے عقد میں دیتا ہوں، لیکن میرے بیٹا میری چند باتیں سن لے. چچا حکم فرمایا. کہا دنیا میں چند ہستیاں ایک دوسرے کے لیے بنی ہیں. کہا یوسف یعقوب کے لیے بنا تھا، یوسف جدا ہوا، یعقوب کی بینائی چلی گئی. کہا سنو گے اسماعیل ہاجر کے لیے بنا تھا، اسی لیے جب قربانی کے لیے گئے اور گلے پر چھری کا نشان دیکھا،
हाजरा जिंदा न रही। कहा तीसरी हस्ती, कहा मेरी, कहा बतूल रसूल के लिए बनी थी। इसीलिए जब रसूल चले गए बतूल को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। सुनोगे, कहते हैं जो चौथी हस्ती एक दूसरे के लिए बनी है, जानते हो कौन है? कहा ज़ैनब हुसैन के लिए बनी है। कभी भी इनको जुदा न करना। अगर हुसैन जिंदगी में कभी भी जाने लगे, ज़ैनब को ना रोकना, वरना ज़ैनब की रूह परवाज कर जाएगी। बस अज़ादारान हुसैन। मैंने रिवायत के जुमले पढ़े। आयतुल्लाह जाफर तुस्तरी लिखते हैं कि जब जनाब ज़ैनब का अक़्द हो गया, अरबों में रस्म थी 3 दिन के बाद माँ लेने जाती है। माँ लेने जाती थी बेटी को। जब तीसरा दिन हुआ ना, अक़्द जनाब ज़ैनब के बाद अली ज़हन में बैठ कर रो रहे हैं। जनाब फिज़ा करीब आई, आकर कहती हैं अगरचे मैंने पाला नहीं है, अगरचे मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन ज़ैनब को पाला तो मैंने ही है ना। आप मुझे हुक्म करें मैं जाऊं? हाँ फिज़ा जाओ। कहते जनाब फिज़ा चली। किधर पहुंची? जनाब ज़ैनब के घर में। अब्दुल्ला के घर में पहुंची तो क्या देखा? वहां अली रो रहे हैं जहां जनाब ज़ैनब रो रही हैं। करीब आई, सर का बोसा दिया, कहा बेटी माँ याद आ रही है? कहा अम्मा नहीं। कहा फिर रोने का सबब क्या है? और शिया सुन्नी भाइयों सुनो, कहा रोने का सबब क्या है? कहा अम्मा 3 दिन गुजर गए, मैंने भाई हुसैन को नहीं देखा। 3 दिन गुजर गए, मैंने भाई हुसैन नहीं देखा। अम्मा तुम्हें मालूम है जब तक मैं हुसैन को देख न लूं मेरे दिल को चैन नहीं आता। बस अज़ादारो शहादत कल पढ़ूंगा, यही जुमला कह रहा हूं। आओ मिलके कहें जो बीबी हुसैन को देखे बगैर न रहे। अल्लाह जाने 70 कदमों पर वो मंजर कैसे देखा, शिमर का नजस हाथ। और मेरी बीबी रो रो के कह रही थी हल्फी को मिन मुस्लिम, और तुम में मेरे नाने का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं। मैं कहता हूँ ये मंजर भी देख लिया। हाय वो मंजर कैसे देखा जब यजीद के हाथ में एक छड़ी है और उसने ऐसा जुल्म किया कि मजमे से एक सहाबी उठ के खड़ा हो गया। बरज़ा असलमी नामी सहाबी, कहा इन लबों पे जुल्म न कर। मैंने ये लब रसूल को चूमते देखा। और रोने वालों जो मंजर सहाबी ना देख सका, हाय वो मंजर उस बहन ने कैसे देखा। हाय 4 साल की सकीना ने कैसे देखा। खुदाया बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बेहक़ इमाम ज़मान हमारी इस इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। मोमिनीन के, मुस्लिमीन के, शिया सुन्नी भाई जो मजालिस में शिरकत कर रहे हैं, अज़ादारी ये सैयदुश शुहदा के सदक़े में उनसे इमाम हुसैन के कल्ब को राज़ी फरमा। खुदाया अय्याम अज़ा आशूर के करीब जा रहे हैं। इस आशूर अशरा मुहर्रम को और खुसूसन आशूर को हमें अकीदत व एहतराम और भाईचारे के साथ मनाने की तौफीक अता फरमा। खुदाया मुसलमानों के तमाम मसाइल और उनकी मज़लूमियत जो इस वक्त है, खुदाया तुझे मज़लूम करबला का वास्ता गैब से इन मुसलमानों की मदद फरमा। और फ़िलिस्तीन, लुबनान, बहरैन, सऊदी अरब, यमन, जहाँ जहाँ मुजाहिदीन इस्लाम इन ज़ालिमों, फासिकों, फाजरों, यजीदियों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं, उनकी मदद फरमा। हमारे इस दौर के हकीकी हमारे मुहाफिज का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुनिया में जुल्म व सितम का ख़ातिमा फरमा। खुदाया मराजे कराम, रहबर अज़ीम शान, उलमाए हक़, अज़ादारान हुसैन, बानियान मजालिस, अंजुमन जानसारान और मिर्ज़ा साहिब जिनके घर में हर रोज़ बड़ी मोहब्बत से वो पजीराई कर रहे हैं, खुदाया उनकी अकीदत और इसी तरह आप हाज़रीन की हाज़री को अपने हुजूर कबूल व मंजूर फरमा। खुदाया हमारे शोहदा को शोहदाए हुसैन के साथ महशूर फरमा। बेहक़ मुहम्मदिन व मोमिनीन कराम, इल्तमास है कि ज़ियारत के बाद जो मोमिन